اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ۔ پچھلے ایپیسوڈ کی گفتگو اور آخر میں جا کے گفتگو والدین کے سلسلے سے ہو رہی تھی۔ والدین کی طرف سے وہ حقوق جن کو نہ ادا کرنے کی بنا پہ، یا وہ فرائض جن کو نہ ادا کرنے کی بنا پہ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، اس کی دوا، اس کا علاج احادیث قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بیان ہو ہی رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا، لہٰذا آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخری حصے میں بہت مختصر سی ہی گفتگو رہ گئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین بالخصوص جو ہمارے جیسے ہیں، جو بالکل ابھی بچے کے والد بن چکے ہیں یا شادی کرنے کے بالکل قریب میں ہیں، ان کو اور زیادہ تھوڑا کچھ ایسی باتیں بتائیں تاکہ یہی شاید پوری زندگی کا ایک ایسا اسٹیپ ہوتا ہے، یہیں پہ اگر انسان سنبھل جائے، جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ ہی سے سنا ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جو اختتامی گفتگو پچھلے ایپیسوڈ کی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ آج اولاد جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کی عزت نہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں، ان کا احترام نہیں، ان کا لحاظ نہیں، ان کا خیال نہیں۔ لیکن یہ نوبت آئی کیوں؟ نوبت اس لیے آئی کہ ہم نے اولاد کو ایسے پالا نہیں، اور وہاں سے ہم نے اولاد پالنے کی تیاری نہیں شروع کی جہاں سے مذہب ہم کو تیار کرتا ہے۔ شادی کا خیال جہاں سے پیدا ہوتا وہیں سے اولاد کے پالنے، اولاد کی تربیت۔ اصل میں شادی ہے کیوں؟ بنیادی طور پر شادی ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں جی، اور ان کو پورا کرنے کے لیے شادی ہے، لیکن اللہ نے جیسے ہمیں کھانے کے لیے بنایا نہیں ہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم کھا کے ان فرائض کو انجام دے سکیں جو ہمیں انجام دینا ہے۔ واہ، اسی طرح شادی بھی۔ اسی طرح سے شادی، اللہ نے جسم کو اس کا ضرورت مند بنا دیا، لیکن اصل مقصد اس خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے انسانیت کو آگے بڑھانا، نسل کے بعد نسل کا آنا، واہ، وہ اولاد پالنا، ماں کا 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا، اس کا ایک دن اتنا قیمتی ہے، ایک دن یا ایک ساتھ، مجھے روایت اس وقت برجستہ یاد نہیں آ رہی کہ اس کا 1 گھنٹہ یا 1 دن اتنا اہم ہے، اتنا سخت ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی سے کہ اگر تم ساری زندگی جی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، وہ روایت کا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، نہ دیکھ پاتی ہے، نہ بول پاتی ہے، نہ سن پاتی ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا ہوں، اپنی گود میں لے کے ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتا دھلاتا، کپڑے پہناتا ہوں، سب کرتا ہوں، ویسی خدمت کر رہا ہوں جیسے بچپن میں ماں نے مجھے پالا تھا، تو کیا جو حق ہے ماں کا میرے اوپر وہ ادا ہو جائے گا؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا حضور ویسے ہی کر رہا ہوں میں، جیسا انہوں نے وہی سب کیا۔ کر رہا ہوں، جیسے وہ میں مجبور تھا، انہوں نے پالا تو ویسے ہی میں پال رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا تھا کہ تم ویسی خدمت کر رہے ہو، لیکن ایک چیز بھول گئے ہو، تمہاری خدمت تمہاری ماں جو کر رہی تھی، جو تمہیں پال رہی تھی، تو اس کے دل میں جو جذبہ تھا وہ کیا تھا، اور جو تم آج ان کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے دل میں جو جذبہ اور دماغ جو خیال ہے وہ کیا ہے؟ تم خدمت کر رہے ہو کہ ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کب چلی جائیں، کب موت آ جائے، کب ہم محروم ہو جائیں، اس لیے تو انتظار موت میں خدمت کر رہے ہو، جبکہ تمہاری ماں جو تمہیں پال رہی تھی وہ تمہاری زندگی کی تمنائیں اور دعائیں دے کے تمہیں پال رہی تھی۔ سبحان اللہ، تو زندگی کی تمنا کے ساتھ پالنا اور ہے، اور انتظار موت میں خدمت کرنا اور ہے۔ بہت بڑا فرق۔ جی، انہی میں سے ایک روایت یہ ہے کہ شاید اسی روایت کا حصہ ہے یا دوسرے واقعے میں، مجھے اتنا یاد نہیں،
حضور نے فرمایا کہ جو ایک دن تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، تم ساری زندگی اگر ان کی خدمت کرو تو اس ایک دن کا صلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ حق ہے یہ ایک دن کا بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، مجھے ذرا یاد نہیں آ رہا کہ ایک ساتھ ہے ایک دن، لیکن مجھے لگتا ہے ایک دن، بہرحال مفہوم سمجھ سکتے 9 مہینے میں ایک دن، تو یہ سخت ترین مشکل ترین ذمہ داریوں میں ماں، اسی لیے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، جی ہاں، ماں کا حق زیادہ ہے، آگے آگے دکھائی دیتا ہے۔ جی جی، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بچہ پالنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کی پالنا، ضدیں پوری کرنا، ان کی سب بہت بڑا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، درد سر ہے، جی جی، لیکن درد سر نہیں لگتا، اس میں لذت ہے۔ آدمی یہ سب کیوں کرتا؟ نہیں کرتا کہ ہم درد سر کیوں پالیں؟ اس لیے اللہ نے اس کو، اس کے جسم کو مجبور کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس میں جو ان کو لذت اور راحت دی، اس لذت اور راحت کے پانے کے لیے آدمی، میں کہہ رہا ہوں، یہ درد سر مول لے لیتا ہے۔ جی، اتنا محتاج بنا دیا مرد و زن کو ایک دوسرے کا جسمانی لحاظ سے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں پانا ہے ہر حال میں، چاہے اس کے نتیجے میں ہم زندگی بھر پھر اولاد پالیں۔ تو یہ اس کا مالک کی طرف سے حکمت ہے۔ اصل میں اس نے شادی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ شادی کرو مزے کرو، شادی اس لیے رکھی ہے کہ نسل بڑھاؤ، انسانیت کو بڑھاؤ۔ پیغمبر نے اسی لیے فرمایا کہ شادی کرو، نسل بڑھاؤ۔ روایت ہے نا کہ تناسلو تکثرو، جی، شادی کرو، نسلیں بڑھاؤ۔ فإنی اباہی بکم الامم، میں ساری امتوں میں تمہارے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی بڑی ہے، چاہے ولو بالسقط، نسل بڑھانے کی تم نے کوشش کی، اب الہی فیصلے ہیں، انسانی غلطیوں کے نتائج ہیں، ماحول اور دوسری چیزوں کے اثرات ہیں، بچہ ضائع ہو گیا، لیکن تم نے تو کوشش کی نا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں میں اس پہ ناز کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد ہے انسانیت کو آگے بڑھانا۔ نہیں ضائع ہو گیا مطلب کہ وہ چھوٹا اسقاط بچہ ہو ضائع گیا، ہو، اسقاط ہو گیا، ولو بالسقط، اسقاط ہو گیا۔ یہاں پہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اور بہت سے دیگر مذاہب والے اس جملے کو حضور کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تو کھلے عام ہے کہ پیدا کرتے رہو پیدا کرتے رہو، لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پیدا کرو مگر تربیت بھی کرو۔ پیدا کرو اور نسلوں کو بڑھاؤ۔ حضور جب کہہ رہے ہیں نسلوں کو بڑھاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے نسلوں کو بڑھاؤ جیسے تمہاری ذمہ داری رکھی گئی ہے، ویسا ہونا چاہیے، انسان ویسا تیار کرو۔ یہ نہیں کہ بس یہ پیدا تھوڑی کر کہ کے بھیڑوں کی طرح سے غلہ تیار کر دیا بھیڑوں کو۔ انسان بناؤ، انسان کی اولاد ہے، انسان بناؤ، تو پھر فخر کریں گے تعلیم حضور۔ یافتہ، مہذب، کردار والا، باعمل، خدمت گزار انسان بناؤ۔ انسان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں پیغمبر، جی جی، ایک حیوان بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک خالی ایک جسم جس میں روح ہے اس کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم انسان ہو، تم انسان بڑھاؤ اس زمین پر، انسانوں کو وجود میں لاؤ۔ اللہ، اچھا گفتگو ذرا سا تھوڑا سا میں معاف کریں گے، میں پھر ابھی یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بات آئی، آپ نے بہت اچھی طرح متوجہ کیا ہے۔ اس دنیا کو آباد رہنا ہے، آبادی کیسے رہے گی؟ انسانوں سے رہے گی نا۔ بے شک، تو اگر وہ کام نہ کیا جائے کہ جن سے آبادی ہوگی جی، تو ایک دن بہت جلدی دنیا اجڑ جائے گی، اور شیطان اپنا کام کر چکا۔ اللہ چاہتا ہے دنیا آباد رہے، شیطان چاہتا ہے اجڑ جائے اللہ کی مخلوق، اس لیے اس نے ڈال دیا لوگوں میں، شادی نہیں کریں گے، اکیلے رہیں گے، ہاں، ہم جنسی کی شادیاں کریں گے، ہومو سیکس والی بات پیدا ہو گئی، سیکچول پیدا کر دیے۔ کہیں کہیں تو تو اگر یہ رائج ہو جائے پوری دنیا میں تو انسانیت 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ختم انسان زمین پہ۔ صحیح بات ہے، تو اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، اس غلاظت اور گندگی کو، انسان کشی کو، جی جی، یا قتل کا نام رکھ دیا گیا ابارشن۔ ہاں، قتل ہے وہ، بے شک، آپ قتل کرا رہے ہیں، آپ اس کا نام آپ نے ابورشن رکھ دیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، کیپسول بنا لیے گئے ہیں، جی جی جی، برائیوں پہ اچھائیوں کے کیپسول چڑھا دیے گئے ہیں، اور اچھی چیزوں پر برائی اور غلط نام کیپسول، یہ کیپسول ہے، انہیں میں سے کیپسول، یہ ابارشن کا لفظ ہے، ابارشن کے نام، قتل ہے وہ، بے شک قتل ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی بہت کم نہیں ہے۔ ہاں شرعاً دیکھا جائے تو، بہرحال مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ اچھے انسانوں سے اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتا ہے، اور اچھے انسان دنیا آباد کریں گے تو پھر ان کی آخرت آباد ہوگی۔ اور اللہ کا ڈیزائن خالی دنیا آباد کرنے کا نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے، دنیا کی آبادی سے گزر کے آخرت کی وہ آبادی جو ہمیشہ باقی رہے گی، باقی رہے
اور وہاں پھر آبادی جو ہمیشہ باقی رہے گی وہ اچھے انسانوں پر مشتمل ہوگی، اس میں برے انسان جنت میں کہیں پائے نہیں جائیں، الگ کر دے گا وہ۔ بے شک۔ ابھی جو ہم سوال کرنے چاہ رہے تھے وہ سوال یہ ہے کہ حضور کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے کہا تھا کہ موضوع سے ذرا سا رخ بدلے گا، مگر جواب پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نسل بڑھائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات کے دور پہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہو گیا، مہنگی ہو گئی ہے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ یہ بہت مہنگا ہو گیا۔ تو اگر ہم غریب ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ بس ایک دو میں کافی ہے، ضروری ہو کہ ہم پھر 5 6 7 8 پر ہی جا کر کے رکیں؟ سب سے پہلی بات تو حضور کا یہ ارشاد ہے، جی ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، کہیں لفظ آیا تھا کہ حضور نے مسلمانوں سے کہا ہے، اور اس پیغام کو اس وقت بہت خراب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی بات پیغمبر نے کہی ہے، لہذا ہم بھی اپنی تعداد بڑھائیں۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کروں کہ پیغمبر خدا اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ جی مسلمان ان کی ہدایت کو مان کے آدمی مسلمان بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ ان کے لیے نہیں دیا جو مسلمان ہیں۔ جی وہ آئے تھے انسانوں کے ہدایت کے لیے، انسانوں کو سکھانے کے لیے، انسانوں کو بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کہا ہے، وہ انسانوں سے کہا ہے۔ اچھا تو یہ جو کہا ہے کہ بچے ہونا چاہیے، نسل چلنا چاہیے، ایک تو اس میں تنا کہو تنا سلو، شادیاں کرو، شادی کرو، شادیاں میں نے لفظ بول دیا ہے، اس کو پکڑا جائے گا۔ تنا کہو، یہ نکاح طرفینی معاملہ ہے، انفرادی نہیں ہے، عقد اسی لیے اس کو کہتے ہیں، معاہدہ ہے دو کے بیچ میں۔ جی تو شادی کرو یعنی مرد سے بھی کہا ہے، عورت سے بھی کہا ہے، جی دونوں سے کہا ہے۔ پہلی بات تناسلو، اور نسل بڑھاؤ، بچے پیدا کرو، ترجمہ لفظ صحیح نہیں ہے، تناسلو نسل سے ہے لفظ، نسل بڑھاؤ۔ واہ، تو کیا بری بات ہے؟ پیغمبر کہہ رہے انسانیت کو باقی رہنا ہے، کون مذہب یہ نہیں کہتا ہے، کون دھرم یہ نہیں کہتا، انسان کو مٹا دو یا انسان کو بچاؤ، واہ، انسان مٹاؤ یا گھٹاؤ یا انسان بڑھاؤ اور بچاؤ۔ تناسلو کا ترجمہ ہم ہی لوگ کر دیتے ہیں، میں بھی ابھی کہہ رہا تھا بچے پیدا کرو نا، نسل بڑھاؤ، مل کے نسل آگے بڑھاؤ۔ تو نسل بڑھانے کی ذمہ داری، اب اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے تکثرو، نسل بڑھاؤ اور تعداد بڑھاؤ، کثرت پیدا کرو۔ جب وہاں ترجمہ کرتے ہیں بچے پیدا کرو، پھر کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو، تو بالکل دماغ وہ بھیڑوں کی جھول کی طرف چلی جاتی ہے، بکریوں کے ابھی بقرعید میں ٹہل رہی تھی، لگتا ہے یہی مسلمان کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ نسل بڑھاؤ، کس کی نسل؟ انسانوں کی۔ انسان کون؟ پڑھا لکھا، سمجھدار، باشعور، خدمت گزار، وطن پرست، انسان کا خیال کرنے والا، دوسروں کے لیے اپنے کو کچلنے والا، پڑوسی کا لحاظ رکھنے والا، بزرگوں کا احترام کرنے والا، چھوٹوں سے محبت کرنے والا، وہ انسان جو پیغمبر آدمی کو انسان بنانے آئے تھے، جی اس آدمی کو انسان بنانے کے لیے پیغمبر آئے تھے، اور وہی انسان بڑھاؤ۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو بڑھاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے کرو، کوشش کرو۔ نہیں کر سکتے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، کرنا ہی ہے تم کو سب کام جو ہم کہہ رہے ہو، کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو نہیں، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ ہاں پڑھنا پڑے گا، یہ ذمہ داری ہے آپ کے، انسانی فرائض ہیں، ان کو آپ کو انجام دینا ہے۔ نہیں، اس اینگل سے بھی ہم مولانا صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے آپ نے درمیان میں گفتگو یہ بات لائی کہ خدا رازق ہے، رازق خدا ہے، لیکن خدا حکیم بھی ہے، اس نے ہم کو بھی حکمت کے ذریعے عمل کرنے کی حکم دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں بظاہر کہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں، اب ہم بچے پہ بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو یا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اندھوں کی طرح بچے پیدا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ نسل آگے بڑھائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، لیکن روزی کے ڈر سے کم بچے پیدا کرنا کہ ان کا خرچہ مجھ سے کیسے پورا ہوگا، یہ اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ وہ رازق ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں روزی دے گا، اس بھروسے کے ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ روزی کے ڈر سے ٹھیک نہیں ہے اس خیال کو کہ کیسے ہمارا، میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات ایک تجربے کی بات، ہمارے بزرگ جی ہم سے تنگ دست تھے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں پچھلی نسل سے، انہوں نے ہم سب کو پالا کہ نہیں پالا، بے شک پڑھایا نہیں پڑھایا، پڑھایا۔ تو تنگ دستی رکاوٹ نہیں بنی اچھی تربیت میں اور تعلیم میں، انسان کی بے توجہی سبب بنی ہے۔
غربت رکاوٹ نہیں بنی کبھی بھی. میں اپنے لیے خود عرض کرتا ہوں, میرے باپ تھوڑی سی زمین تھی ان کے پاس, اچھا. ہم 5 بھائی 1 بہن تھے. الحمدللہ ہمارے 4 بھائی انجینئر ہیں. واہ. ایک میں دنیا کی نگاہ میں نکما ہوں, شاید اس لیے کہ مولوی اسے بنایا جاتا ہے نکما ہوتا ہے. حالانکہ جب میں ہندی میڈیم میں دیسی اسکول میں پڑھا, 5واں پاس کیا, تو جب ہمارے والد نے ہمیں دینی تعلیم میں ڈالا, مولانا ابوالناصر مرحوم میرے ماموں تھے, انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ اس کو دینی تعلیم میں ڈالو, تو ہمارے جو ٹیچر تھے جی. بہت ناراض ہوئے ہمارے والد پر کہ میتھس میں اچھا ہے, آپ انجینئر بنتا, آپ اسے کہاں لے گئے مولوی بنانے. تو تصور تو ہے کہ مولوی اسے بنایا جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا. جی. اور مجھے یہاں پہ ایک فقرہ, موضوع بات ہو رہی ہے بہرحال موضوع سے ہٹ گئی ہے, ایک فقرہ مولانا کلب صادق صاحب کو یاد آتا ہے کہ سب سے کھرتوہل مال ہم مدرسوں میں پہنچاتے ہیں, جو پڑھتا نہیں, جو بدماش ہوتا ہے. تو اب آپ لوگ مدرسوں کی قدر کیجئے کہ سب سے سڑا مال آپ وہاں پہنچاتے ہیں, پھر میں سے وہ ہیرے تراش کے 2-4 پیسے ہی کر دیتے ہیں. صحیح بات. تو روزی سے تعلیم کو جوڑنا غلط ہے, اور تعلیم سے روزی کو جوڑنا بھی غلط ہے. جی. روزی ہوگی تعلیم دیں گے, یہ بھی غلط ہے, اور تعلیم ہوگی تو روزی ضرور آئے گی, یہ بھی غلط ہے. روزی تو الگ ہے. آپ اس وقت دنیا کے بڑے لوگ جو ہیں زیادہ تعلیم یافتہ, ان میں کوئی نہیں ملے گا. آئنسٹائن کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا, پیسے والے نہیں تھے. پیسے والے جتنے ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ابھی یہ جو آپ کے یہاں ریلائنس سب سے بڑا ہے, یہ کتنے ان کے والد جنہوں نے یہ ریلائنس کھڑا کیا ہے وہ بہت پڑھے لکھے تھے, پیٹرول بھرتے تھے. تو یہ ہم نے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے کہ روزی ہوگی تو تعلیم دیں گے, اور سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم ہوگی تو روزی آئے گی. یہ غلط بات ہے. دونوں چیزیں اللہ نے ڈیوٹی دی ہے تعلیم دینا, ہم دیں گے. اللہ نے کمانے کی ڈیوٹی دی, ہم کمائیں گے, روزی اس کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں لفظ آیا ہے کہ خشیہ املاق سے, تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو اولاد کو. جی. جی. ابھی میں جو عرض کر رہا تھا, اس میں بات رہ گئی تھی بچیوں کو لوگ قتل کر دیتے تھے, کہ بچیوں قتل کر دیتے تھے. نہیں, معصوم کے پاس کوئی شخص آیا, بیٹھا تھا, تو کچھ چہرے پہ اس کے الجھن سی تھی, جیسے کسی خبر کا انتظار کر رہا ہو. پھر کوئی آیا, اس نے کان میں اس کے چپکے سے بتایا, تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. تو امام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں گھر سے چلا تو میرے بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی تھی. اچھا. اب خبر ملی کہ لڑکی پیدا ہوئی. اچھا, چہرے کا رنگ اتر گیا. تو رنگ اتر گیا چہرے کا. یہ آج کی نئی بات نہیں ہے, پرانی ہے. دور جاہلیت کی بات ہے, جو دور علم میں بھی رائج ہے. اس سے کہ علم جہالت کو دور کرتا ہے, علم جاہلیت کو دور نہیں کرتا. جی. 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 جاہلیت کو علم کے ساتھ ایمان ملتا ہے تب دور کرتا ہے. ایسے چہرے اترنے والے آج بھی موجود بہت ہیں. قتل کر رہے ہیں, کل دفن کر رہے تھے, قتل کر رہے تھے, آج بھی قتل ہے. وہ میں بار بار کہوں گا, قتل ہے. قتل ہی تو ہے. قتل ہے, کیونکہ اگر آپ جان جاتے ہیں ایک لڑکا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, جی, اور جان گئے لڑکی ہے تو قتل ہے. یہ انداز بدل گیا. تو امام نے اس کے بعد فرمایا کہ ریحانۃ تشمھا, اللہ نے تمہیں ایک پھول دیا ہے, اسے سونگو, اللہ اکبر, اور اس کا اپنا رازق اس کو روزی دے گا. تم کیا اگلی مرے جا رہے ہو, تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں تو ایک پھول ملا ہے, سونگو, خوشبو, جنت تمہیں مل گئی, اس خوشبو کو, پھول کو سونگو, اس کا رازق ہے, اس کو روزی دے گا. تو روزی کا چکر, ان چیزوں سے جوڑنا, اپنی ڈیوٹیوں کو انجام دینے سے روزی جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. روزی الگ مسئلہ ہے, اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. لیکن روزی نہیں ہے لہذا بیماری کا علاج کیسے کرائیں گے, روزی نہیں ہے لہذا تعلیم کیسے دیں گے. آپ اپنے خرچے بڑھائیے, اللہ اپنی روزی بڑھائے گا. آپ اپنے خرچے گھٹائیے گا, اللہ روزی گھٹا دے گا. آپ کو ضرورت کے حساب سے روزی دے رہا ہے. جی. جی. جتنی خیرات کرو گے روزی بڑھے گی. کیا مطلب ہے؟ صحیح بات ہے. دو گے تو آئے گا, روک لو گے نہیں آئے گا. تو نسل بڑھانا ہے. اس نسل بڑھانے کا مطلب نسل انسانیت بڑھانا ہے, بھیڑ نہیں, بھیڑوں کو گلہ نہیں تیار کرنا ہے. جی. جی. چلیے, بہت بہتر گفتگو. لیکن درمیانی گفتگو شاید ہمارا پہلا سوال تھا جس میں یہ باتیں آئی تھی, تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ لڑکی کو تلاش کیا جائے. یعنی بچے کی ولادت تو چھوڑیے, ٹھیک ہے, اور کیا حقوق ہیں وہ تو بیان بعد میں ہوگا, پہلے تلاش تو کر لو کہ ایسی لڑکی ہے. عموماً اکثر یہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے ایسی لڑکی کو تو تلاش کرتے ہیں کہ ایسی ہونا چاہیے, اور اس میں یہ تربیت ہونا چاہیے, بہت پاکیزہ ہونا چاہیے. لیکن بہت کم ایسا ملتا ہے کہ جو خود تلاش کر رہا ہے وہ اس میں صفات موجود ہوں. تو کیا اسلام نے صرف ایک طرفہ بات کہی ہے, یا خود لڑکے میں یہ صلاحیت ہونا چاہیے؟ دیکھیے, لڑکی لڑکے کو تلاش کرے گی اور لڑکا لڑکے کو تلاش کرے گا. یک طرفہ تلاش تو ہے ہی نہیں. جی. یہ دونوں کا نکاح کے 2 پارٹ ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. جی.
مرد بھی تلاش کرے گا مجھے عورت کیسی چاہیے جس سے شادی کروں، جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا تلاش کرے گا کہ لڑکی کیسی، تو لڑکی بھی تو تلاش کرے گی مجھے شوہر کیسا چاہیے۔ ٹھیک۔ دونوں کا معیار ہمارے یہاں بن گئی کیا کیا چیزیں ہیں، شکل و صورت ایک، قد و قامت، سائز کیا ہے، جی جی، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ معیار کیسا ہے؟ اس کے بعد خاندان دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت، خاندان، پیسہ، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں معیار ہیں۔ لیکن جو انسان کو انسان بنانے آیا، جس کے پاس انسان کے خالق کا دیا ہوا فارمولہ ہے، اس نے کہا سب سے پہلے دیکھو کہ اس کے یہاں دین ہے کہ نہیں، اس کے یہاں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں۔ اگر دین نہیں ہے تو وہاں نہ جاؤ، دین نہیں ہے تو وہاں مت جاؤ۔ نہ جاؤ۔ ہمارے پیغمبر کا مشہور جملہ ہے ایاکم و خضراء الدمن، گھورے کی سبزی سے بچو۔ گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، شہری تو جانتے نہیں بیچارے، یہاں کوڑا ڈھیر کیا جاتا ہے، دنیا بھر کی سبزی اسی پکتی ہے، ہر گھر کا کوڑا آتا ہے، ٹماٹر کے بیج اس میں، مرچے کے بیج اس میں، گلاب کے بیج اس میں، سب اگاتا ہے۔ گھورے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جی جی ہاں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں گھورے کے بیج سے کی سبزی سے بچو۔ بچوں، کیوں بچو؟ پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ خوبصورت عورت جو خراب ماحول میں پلی بڑی ہو، خاندان کا لفظ نہیں ہے، خراب ماحول، منبت سو جو خراب ماحول کی پلی بڑی ہو، اس عورت سے بچو۔ تو یہ معیار دونوں طرف ہے۔ ہمارے دوسرے امام نے بھی، چونکہ اس میں زیادہ تر مرد پہل کرتا ہے ڈھونڈنے کی، اس لیے ادھر زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن عورت کو اختیار دیا اللہ نے، اس کو چننا ہے، جی اور اتنا اختیار دیا ہے کہ شادی کی پہل کدھر سے ہوتی ہے، ڈھونڈنے کوئی نکلے، لڑکی والے بھی ڈھونڈتے ہیں، لڑکے والے بھی ڈھونڈتے ہیں، جی، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لڑکے والے کھل کے ڈھونڈیں کوئی بات نہیں، لیکن لڑکی والا ڈھونڈے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا یہ بھی بری بات ہے، غلط ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس میں لڑکی کا اتنا بڑا حق ہے، نکاح دونوں طرف سے ہوتا ہے، پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ لڑکی کی طرف، لڑکی کی طرف سے۔ انکح تو صحیح بات۔ نکاح کی پہل لڑکی کرتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا اختیار ہے۔ جی مطلب یہ جو باتیں ہیں نا، میں اپنے ناظرین کو میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور ان کی ہی بات کہ بہت اچھی لگتی ہے یہ سب باتیں جب کوئی عالم دین یا کتابوں میں ہم جب پڑھ لیتے ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ لڑکی تو بیچاری بس وہی ہے کہ جب وہ اپنے، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی کو شاید دیکھ لیتی ہوگی، اگر کچھ برس پیچھے چلا جائے تو وہ جب اپنے سسرال پہنچتی ہوگی تو اس کو لگتا ہوگا کیا کلر ہے ان کا، کیا ان کی تربیت ہے، کیا تعلیم ہے، اور آج بھی ایسا بھی کچھ ماحول ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ان والدین کو جو بالکل جا کے تھوپ دیتے ہیں، چپ چاپ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بہت، یہ روایات میں بھی ہے کہ چشمہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں خالص ہوتا ہے، پھر جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں گندگی لیتا ہے۔ گنگا جب نکلتی ہے پہاڑی سے تو صاف ستھرا پانی اس کا ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن آگے ملاوٹ ہوتی جاتی ہے اور صاف ستھرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام 14 صدیوں پہلے چشمہ تھا، خالص ہے، لیکن پھر وہ گزرتا رہا ملکوں سے، زمینوں سے، قوموں سے، صدیوں سے، نسلوں سے، خیالوں سے، بادشاہوں سے، ظالموں سے، کہاں سے، اور کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی رہی۔ ہمارے پاس اس وقت اسلام کے نام پر جو پیکیج ہے، جی، اس کو لے جائیے دوسرے ملکوں میں جہاں اور مسلمان ہیں تو ملائیے، تو 30%، 40% سب جگہ مشترک ملے گا، اور باقی سب جگہ اسلام الگ الگ شکل میں دکھائی دے گا۔ میں ایک بہت سادی سی بات اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ اسلام ہے یا رسم و رواج نے اسے اسلام کے خلاف پہنایا ہے، تو پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان، افریقہ، امریکہ، یورپ، عرب، جہاں جہاں ملیشیا، انڈونیشیا، جا کے دیکھیے جہاں ہر وہ کام ہر جگہ ایک جیسے ہوتا دکھائی دے، اس کا مطلب وہ اسلام ہے۔ جی، اور جہاں بدل بدل کے ہو رہا ہو سمجھ لیجیے علاقائی معاملات ہیں۔ شادی کی رسوم بھی انہی میں ہے۔ صحیح، ہمارے یہاں شادی میں لال جوڑا پہنایا جاتا ہے، پوری دنیا میں سفید پہنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بیوہ کو پہنایا جاتا ہے۔ صحیح، ہم سمجھتے ہیں اگر یہاں کسی دلہن کو سفید جوڑا پہنا دیں تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ بہت، تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں دنیا میں۔ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں ہیں جہاں لڑکی صاحب اختیار ہے، وہ طے کرتی ہے میں کس سے شادی کروں گی، میرا مہر کیا ہوگا، یہ اس کا حق ہے۔ یہاں تو سب تھوپا جاتا ہے، تو یہ ہمارا مذہب ہم سے نہیں کہہ رہا۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کو سمجھنا اور پسند کرنے کی بات میں مذہب نے اتنی اجازت دی ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، حرام ہے، جی، لیکن شادی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کریں۔ تو یہ ہمارے ہاں
ہوتا آیا ہے، لیکن کہاں سے شروع ہوا میں نہیں، اس کی تاریخ نہیں جانتا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لڑکی کی رضامندی پہل رکھتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم لوگ کی گفتگو ہو رہی تھی، اب ہم لوگ آخری بالکل مرحلے میں آ گئے ہیں، ایپیسوڈ ختم، یہ وقت ختم ہونے والا، کہ حقوق ادا ہوں تاکہ معاشرے میں خرابیاں نہ ہوں، بالخصوص ماں باپ کی طرف سے وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض. تو آپ نے کچھ بیان فرمایا تھا اس میں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس میں بات آپ نے یہاں سے شروع کی جو یہاں تک آ گئی کہ ولادت تو بعد میں، پہلے انتخاب کرو کہ لڑکی کیسے آ رہی، ٹھیک ہے لڑکی آ گئی، ابھی اس کے بعد کا اسٹیپ کیا ہے؟ اس 3-4 انتخاب کرو کہ لڑکی کیسی آئے یعنی میرے بچے کی ماں کیسے ہو، ہاں اور انتخاب کرو کہ لڑکا کیسے آئے یعنی میرے بچے کا باپ کیسا ہو. کیسا دونوں طرف ایک ہی معیار، اور وہ ہے دین اور تقوی. جی اور میں پھر ایک روایت یاد دلا دوں، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کرو تو دیکھو جس لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کو کر رہے ہو، چونکہ بیٹی کا باپ تھا اس لیے اس سے کہا، اچھا تو دیکھو وہاں تقوی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو تمہاری بیٹی اس کو پسند آئے گی تو کوئی بات ہی نہیں، اگر ناپسند بھی ہوگی تو اگر اس کے دل میں تقوی ہوگا اور خوف خدا ہوگا تو اس وجہ سے، تقوی اور خوف کی وجہ، خدا کی وجہ سے تمہارے بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا. ظلم نہیں کرے گا. تقوی کی وجہ سے چاہے پسند نہ کرے تب بھی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ جو اصلی بنیادی اصول ہیں ادارے کے، جی اسلام کے، جی وہ جب ہم نظر انداز کریں گے تو بگڑے گی بات. شادی صحیح جگہ نہیں ہونے کے نتیجے میں اولاد بھی صحیح نہیں ہوتی. بات وہاں سے چلی تھی کہ تربیت اولاد اتنی اہم ہے کہ شادی کے تصور سے تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. شروع ہے. کہاں شادی کریں، شادی کے بعد کیسی زندگی ہو، اس کے آداب ہیں، ایام حمل میں کون ماں باپ کا کیا کیا خیال رکھنا ہے، جی جی تلاوت زیادہ کریں، اچھا اور وہ چیزیں جو روح کو پاکیزہ اور بالیدہ کرتی ہیں ان چیزوں کو طرف رغبت دلائے گی، جسم اور روح دونوں کو صحیح سالم رکھنے کے لیے. جی پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہم بات مسائل کریں گے، ہیں لیکن ابھی آپ نے تفصیلی. جو حدیث سنائی اس میں ہم اپنے بہت سے ناظرین اور خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے، یعنی ہم اپنے آپ کو اگر ہم مسلمان کہہ رہے ہیں یا اس سے ہم اپنے آپ کو بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں اور اپنی بیوی کو چاہتے بھی ہیں، مگر اگر ہم اس کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ کبھی ہاتھ اس کی طرف چلا جا رہا ہے ذلیل تو پھر حرکت. یعنی تقوی یعنی متقی نہیں رہ گئے، ہم لاکھ دعویٰ کریں پھر ہم مسلمان اور اہل بیت کے چاہنے والے. دعوے داری اپنی جگہ ہے، اس آدمی کوشش کرے تب بھی اس سے چوک ہوتی ہے. آدمی تقوی کا مطلب عصمت نہیں ہے، جی تقوی کے ہوتے ہوئے بھی غلطیاں کرتا ہے آدمی. تقوی کی بالا ترین منزل عدالت ہے. واہ عدالت کی منزل پر جب آئے گا تو گناہ کبیرہ سے پھر بچا ہی رہے گا صحیح. اور چھوٹے گناہ نہیں دہرائے گا. تو تقوی کی منزلیں ہیں جیسے ایمان کے مرحلے ہیں، کم سے کم ایمان کی اعلیٰ ترین منزل 10ویں درجے پر، ویسے تقوی کے بھی آغاز ہے تھوڑا بہت خوف خدا، تھوڑا بہت. جی کہیں کسی واجب پر دھیان دے لیا، کسی کا حرام سے بچ گئے تو ہے تو وہ بھی تقوی. جی جی لیکن کم سے کم تقوی اتنا درکار ہے ائمہ کے ارشادات کی روشنی میں کہ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو. نہ ہونے حرام کا مطلب خالی شراب پینا اور جوا کھیلنا نہیں ہے. جی حرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے. صحیح. اس میں یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف دہ ہو، ستانے والا ہو، چاہے شوہر بدسلوکی کرے چاہے بیوی بدسلوکی کرے. پہلے اکیلا شوہر بدسلوکی کرتا تھا، بیویاں صرف شکار ہوتی تھیں، لیکن اب حالات بدل رہے بدل گئے ہیں. اب شاید پلہ لیڈیز فرسٹ کا بھاری دھیرے دھیرے ہو رہا، جو دنیا میں دیکھ رہا ہوں. اب مظلوم شوہر زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، مظلوم بیویاں گھٹ رہی ہیں. چلیے آگے انشاءاللہ اس پہ اور زیادہ گفتگو کریں گے. ناظرین، حقوق شناسی کے سلسلے سے جو اہم گفتگو ابھی یہ ہوئی ہے، ابھی بات یہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ بچے کی ولادت ہو جانے کے بعد والدین کے جو حقوق ہیں، جو ان کے فرائض ہیں وہ کیا ہیں. تو انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ یہیں سے شروع ہم کریں گے کہ ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہو، خود ماں باپ کیسے ہوں وہ آج بیان ہوا ہے، لیکن اب بچے کی ولادت کے بعد اب خود والدین جو ہیں اپنے اندر کون سے چینجز، کون سے بدلاؤ، یا اس بچے کے سامنے اپنی کون سی حرکت کہیں یا کون سا عمل انجام دے جس کی بنا پہ وہ روحانی طور پہ زیادہ سے زیادہ خدا سے کیسے قریب ہوگا. انشاءاللہ اس پہ گفتگو. پھر شوہر، زوجہ، ان کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کیونکہ اس کی سخت ضرورت ہے جس کو نہ جاننے کی بنا پہ انسان بڑی گمراہی میں مبتلا، جس کی بنا پہ عذاب خدا کا مستحق ہو سکتا ہے.
تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاری کریں گے. آقا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور التجا ہے کہ پھر سے ہمیں موقع دیں تاکہ بچی ہوئی گفتگو اپنے ناظرین تک پہنچائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی. اچھا ناظرین انشاءاللہ حاضر ہوں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.